بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ نزول قرآن۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیاتیں اتری وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کی تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار حرا میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرأ، پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرأ۔ میں نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر دوبارہ پکڑا، اس زور سے بھیجا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرأ۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بیچ کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھے۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اسی زمانے کو فطرتی وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مکی اور مدنی آیات۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی صورت کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیاتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات منع عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو آیاتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی میں ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیاتیں مدنی ہی کہلاتی ہے، یہاں تک کہ ان آیاتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی۔ چنانچہ آیات قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے، مثلا سورۃ المدثر پوری مکی ہے اور سورۃ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہے، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلا سورۃ الاعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ کی آیات مدنی ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیاتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیاتوں کی اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیاتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔